بخاری اور مسلم کی روایت میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگلی امتوں میں 3 آدمی تھے جو سفر میں نکلے. سفر میں جو ہے راستے کے اندر رات ہو گئی اور اسی دوران اندھیرا بھی چھا گیا، بارش بھی شروع ہو گئی، تو انہوں نے پناہ لینے کے لیے کوئی جگہ تلاش کی. اب آج کی طرح تو تھا نہیں کہ قدم قدم کے اوپر جو ہوٹل آئے گی، قدم قدم کے اوپر آرام دہ جگہ آئے گی، ایسا تو تھا. دور تک جنگل بیابان میں چلتے چلے جاؤ. چنانچہ جو ہے انہوں نے ایک پہاڑ کے اوپر سے، وہاں پر ایک غار تھی، گفا تھی، اس گفا کے اندر داخل ہو کہ آرام سے سو جائیں گے، صبح نکلیں. وہ اندر داخل ہوئے، اچانک کیا اوپر سے پتھر لڑک کر آیا اور گفا کے بالکل منہ کے اوپر جو ہے بیٹھ گیا، اور اس طریقے سے گفا بالکل پیک ہو گئی، بند ہو گئی. اب یہ گھبرائے، موت نظر آ رہی ہے، اس لیے کہ نہ باہر نکل سکتے ہیں، نہ اندر کوئی اجالا ہے، کچھ بھی نہیں، ایک دم گھبرائے. تو دیکھو ایسے موقع پر انسان کے پاس سونا چاندی ہو، پیسے ہو، ہیرے جواہر تو کچھ کام نہیں ہے. کیا کرے گا؟ کھانا بھی ہو تب بھی کچھ کام نہیں کرے گا. اس وقت انسان کے پاس سہارا ایک اللہ کا سہارا چاہیے. اللہ کا سہارا لینے کے لیے ہمارے پاس وہ اعمال بھی چاہیے، گناہوں سے حفاظت بھی چاہیے. چنانچہ وہ تینوں گھبرائے اور تینوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ بھائی اپنے پاس کوئی ایسا عمل ہو جو خالص اللہ کے لیے کیا ہو، اس میں کوئی ریاکاری نہ ہو، اور پوری اللہ کی رضا کے واسطے کوئی عمل کیا، اور ایسے عمل کیا اللہ سے واسطہ مانگ کر دعا کر. معلوم ہوا کہ گناہوں سے بچنا اور نیک اعمال کرنے کی وجہ سے انسانوں کی دعائیں قبول ہوتی. چنانچہ جو ہے تینوں آدمیوں میں سے ایک آدمی ایسا بھی تھا کہ جس نے ایک دعا مانگی کہ اللہ تجھے معلوم ہے کہ مجھے اپنی چچا زاد بہن سے بہت محبت تھی. وہ لڑکی وہ بہت خوبصورت تھی لیکن پاک دامن تھی، کوئی بگڑی ہوئی نہیں تھی، پاک دامن تھی، خوبصورت بھی تھی. تو ایک مرد کو عورت سے جیسے محبت ہونی چاہیے ایسی محبت مجھے اس لڑکی سے تھی، اور وہ خوبصورت بھی تھی. میں یہ چاہتا تھا کہ یہ میرے قابو میں آ جائے اور میں اس سے اپنا منہ کالا کروں. ایک مرتبہ جو ہے وہ زمانے کی گردش اور حالات کی وجہ سے بہت تکلیف میں آ گئی، اس کے پاس کھانے پینے کو بھی نہیں تھا، اور مجھے اللہ نے سب کچھ دیا تھا. وہ میرے پاس آئی اور مجھے کہا کہ اس وقت میرا حال یہ ہے کہ میرے گھر میں کھانے پینے کو بھی نہیں ہے اور فاقوں کی حالت میں ہوں، اور ہماری حالت بہت دیگرگوں ہو رہی ہے، بہت خراب ہو رہی ہے، لہذا مجھے کچھ پیسے اچھی کے دو قرض کے طور پر. تو میں نے اس کو سونا اور سونے کی گنیاں اس کے سامنے پیش اور کہا کہ میں تجھے دیتا ہوں لیکن اس شرط پر کہ تو مجھے اپنے آپ پر قابو دے دے، یعنی مجھے منہ کالا کر. اب وہ مجبور تھی اور گھر کے اندر بھی فاقہ تھا، تکلیف میں تھی، لہذا وہ چاروں ناچار مجبور اس نے ہاں بھر. چنانچہ وہ درہم اور وہ دینار، وہ پیسے، وہ سونا وہ لے کر گئی، اور یہ پھر اس کے بعد جو وقت مقرر تھا اس وقت میں پہنچا. وہ آدمی بھی کہتا جب اس کے وہاں گیا اور اس نے مجھے اپنے منہ پر قابو دیا، اور حدیث کے الفاظ ہیں، میں اپنی طرف سے کہ حدیث کے الفاظ میں سارا بیان کہ میں جو ہے اس کے 2 پاؤں کے درمیان میں بیٹھ بھی گیا بدکاری کرنے کے لیے. بہت مدتوں کے بعد چاہت پوری ہو رہی تھی اور میں بیٹھ گیا. اس وقت بھی چونکہ وہ لڑکی دیندار تھی، اللہ سے ڈرنے والے، تو اس نے کیا کہا، اتق یا عبد اللہ، اے اللہ کے بندے خدا سے ڈر. اتق اللہ اتق اللہ اتق اللہ، 3 مرتبہ اللہ سے ڈر. اب چونکہ وہ پاک دامن تھی، اس کے دل میں اللہ کا خوف تھا، اس لڑکی کے دل میں آخرت کا دھیان تھا. نہ معلوم کس دل کی گہرائیوں سے اس نے اتق اللہ کہا کہ اللہ سے ڈر. تو ایک دم میں وہ آدمی کہتا ہے میرے بدن پر کپ کپی آ گئی اور میں فوراً کھڑا ہوں. دیکھو گناہ کرنے کے مواقع بھی ہیں اور خود اپنی ذات کے اوپر قابو بھی دے رہی ہے، اور اس کو قابو مل بھی گیا ہے، موقع بھی مل گیا ہے، پیسے بھی خرچ کیے،
لیکن اتق اللہ کہا تو اس زبان سے اس نے کہا کہ جس کی وجہ سے میرے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو، اور میں اللہ کے ڈر کی وجہ سے وہاں سے ہٹ گیا۔ میں نے اپنے پیسے بھی چھوڑ دیے، سونا بھی چھوڑ، اور میں نے اس کو جا دیکھا، یعنی مطلب اس کے ساتھ منہ کالا نہیں۔ اے اللہ اگر میں نے واقعتاً تیرے خوف سے یہ کام کیا ہے تو اس مصیبت سے ہمیں نجات دے۔ یہ دعا کرنی تھی کہ وہ پتھر تھوڑا سا سلٹ گیا۔ پھر دو آدمیوں کے دوسرے عمل تھے، ان کے تینوں کی دعا سے وہ پورا پتھر ہٹ گیا۔ تو معلوم ہوا کہ نیک اعمال کی وجہ سے اور گناہوں سے بچنے کی وجہ سے دعائیں قبول